38 نکاتی ایجنڈا بہت بڑا ایجنڈا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 38 نکات پورے ہو سکتے ہیں ان کے؟ اور یہ مین جو نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آپ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی امراض کا خاتمہ کیا جائے، کہ جن میں جس طرح سے ہمارے یہاں ممبران اسمبلی پینشن لیتے ہیں. جائز مطالبہ ہے. دیکھیں نا، عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں اور آپ اپنی امراض جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں، ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. وہاں پہ جو مظفر آباد میں کوٹلی میں جو ماجر کیمپ ہیں ان کے لیے ایک مخصوص سیٹ ضرور ہونی چاہیے. تو وہی مداخلت کر رہے ہیں، سیدھا کھل کے کہیں، چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں. آزاد کشمیر جو گورنمنٹ ہے وہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ کینسر کی مد میں مریضوں کو دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وعدہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں کاشف میر صاحب. بڑی گہری نظر ہے کشمیر امور کے اوپر، سینئر صحافی ہیں. آج ہم ناظرین بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 نکاتی نیا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پیش کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 38 نکات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں سے کون کون سے نکات کے اوپر عمل ہوتا ہے، کیونکہ 38 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ حکومت تو ماننے والی نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے قبل از وقت جو ہے وہ انتخابات کا مطالبہ کیا ہے، اور بڑی دیر بعد یہ مطالبہ آیا ہے. ویسے بھی اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سال اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں، جو یہ مطالبہ بھی ان کا دور دور تک پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ انوار الحق حکومت کے دور حکومت میں جو بھی آزاد کشمیر میں انارکی یا انتشار پھیلایا گیا ہے اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس کا غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے. میر صاحب میں آپ سے یہی پوچھوں گا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ ایکشن میں نظر آ رہی ہے اور اب 38 نکاتی ایجنڈا بہت بڑا ایجنڈا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 38 نکات پورے ہو سکتے ہیں ان کے؟ اور یہ مین جو نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آپ تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. جی بہت شکریہ عثمان طاہر صاحب. جی بیسیکلی تو یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے گزشتہ 2 اور 2.5 سال کے اندر یہ ثابت کیا، جتنے بڑے پروٹیسٹ کیے گئے کہ یہ واقعی میں ایک عام عوام ان کے ساتھ ہے اور بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے. ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دو روز قبل بھیرکوٹ کے اندر بھی کچھ 24 گھنٹے سے زائد کا ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا اور بالآخر لوگوں ان کے مطالبات مانے گئے. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ 3 سے 4 روز قبل جو پولیس تھی آزاد کشمیر کی اس نے بھی اپنے مطالبات کے حق میں پروٹیسٹ کیا، اور یہ نظر آیا کہ پولیس نے بھی ایک اپنی ایکشن کمیٹی بنا لی ہے. وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے راہ پہ چل پڑے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے مطالبات حل نہیں ہو رہے ہیں تو وہ پھر انہوں نے کام چھوڑ. یہ ایک جو ایک لازمی فورس ہوتی ہے اس کا اس طرح سے احتجاج پہ باہر نکلنا نہ صرف اس فورس کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے بلکہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے بھی. اور میری معلومات کے مطابق یہ جو پولیس کا جو احتجاج تھا، جو کام چھوڑ ہڑتال تھی، اس کے اوپر جو طاقتور جو حلقے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اے جی کے گورنمنٹ کے اوپر، اور بڑا ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ سے کوئی بھی چیز سنبھل نہیں رہی. اور میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم تھے وہ چونکہ پروٹیسٹ سے ہمیشہ سے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کرتے تھے تو انہوں نے شاید ڈیل لینے کی کوشش کی. اس ڈیل کا نقصان یہ ہوا کہ ڈسپلن والی جو فورس ہے اس نے بھی پروٹیسٹ کیا اور ایک جگہ انسائی ہوئی حکومت کی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے جو مطالبات ان پروٹیسٹ کے بعد جو عادت تسلیم کیے یا مزید یقین دہانیاں کرائے تو یہ اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، چونکہ 3 سے 4 جو ماہ ہوئے ہیں وہ پولیس مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے، پریس ریلیزز کے ذریعے یہ میسیج دیا جا رہا تھا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے. مطالبات نہیں مانے تو پھر اس کا حال یہ ہوا. ابھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو جموں کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے سامنے لایا، بیسیکلی اس میں وہ لکھتے میں پڑھ کے ناظرین کے لیے سنا دیتا ہوں کہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تسلیم ہوئے وہ 4 فروری 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن اس پہ جاری کیا گیا اور جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر 13 مئی 2024 کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر 8 دسمبر 2024 کو کوہالہ کے مقام پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا اس میں سوائے ایک مطالبے کے باقی کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور جو بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ حکومت نے اس کے لیے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا جب کوہالہ کے اندر پروٹیسٹ ہوا تھا. اور 6 مہینے کا وقت اب ستمبر میں پورا ہو رہا ہے. وہ 6 جون 2025 کو پورا ہو چکا اور اس کے بعد مظفر آباد کے اندر ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ کیا گیا اور اس میں
وہ جو حکومت کو کہا گیا کہ جی آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ مطالبات پورے نہیں کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ابھی چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کچھ مطالبات اور بھی سامنے لائے ہیں جو گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران سامنے آتے رہے. اور ان مطالبات میں کیا ہے؟ ان مطالبات میں نمبر 1 یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی امراض کا خاتمہ کیا جائے، کہ جن میں جس طرح سے ہمارے یہاں ممبران اسمبلی پینشن لیتے ہیں، اسمبلی سے جب آپ نکل جائیں تو تاحیات پینشن لیتے ہیں، تو اس طرح کی. اور آپ کے پاس بہت زیادہ سرکاری گاڑیاں، سرکاری امراض ہیں، جوڈیشری کے پاس بہت زیادہ امراض. یہ تو بالکل جائز مطالبہ ہے. دیکھیں نا، عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں اور آپ اپنی امراض جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں، ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. دیکھیں نا مطالبات یہ چونکہ جو حکمران ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ سے فکر پڑتی ہے ان کی امراض کے اوپر، کہ تاحیات ہماری امراضیں، ہماری نسلوں کی امراضیں، سرکاری بیوروکریٹس کی امراضیں، جوڈیشری کی امراضیں، اس کے علاوہ لینڈ افسران کی امراضیں، تاحیات امراض دی جاتی ہیں ہمارے. اس کے کہ عوام کا سوچیں، اپنی سوچتے ہیں. دیکھیں نا اس کے اوپر اگر جائیں عثمان صاحب، تو ہمارے یہاں جو اس دفعہ جو بجٹ اپروو ہوا وہ 310 ارب روپے کا بجٹ اپروو ہوا، جو اگلا جو مالی سال ہے، جو رواں مالی سال ابھی شروع ہو چکا ہے 25-26. اس کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر 49 ارب روپیہ رکھا گیا، لیکن پریکٹیکلی وہ 30-32 ارب روپیہ ہے. باقی سارا جو بجٹ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اشرافیہ کا بجٹ ہے. اس میں عوام کے لیے پریکٹیکلی آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم 44 ارب روپیہ گندم کی سبسڈی کی مد میں دے رہے ہیں. تو جو ہم نے تخمینہ لگایا تھا، فیصل جمیل کشمیری صاحب بڑے ایکٹیو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کہ 25-26 ارب روپے کے اندر پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو پورے سال کی مفت گندم دی جا سکتی ہے، مفت آٹا دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک فگرز کا اعداد و شمار کا ایک دھندا ہوتا ہے. دوسرا مطالبہ تھا جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی جو کے نام پر جو اسمبلی کی جو 12 نشستیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی 2 وزراء نے، ایک سینئر وزیر نے اور وزیر خزانہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور اس کے اوپر ذکر کیا کہ جی ہم نے قرارداد کیبنٹ نے اپروو کی ہے کہ جی ہم جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ ختم نہیں ہونے دیں گے. تو مہاجرین کی سیٹیں میں مختصر یہ بتاؤں کہ جو رکھی گئیں تو وہ شاید اس لیے رکھی گئی، رکھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم ان لوگوں کو نمائندگی دیں جو پاکستان کے اندر جو مہاجرین سیٹل ہوئے، اور دوسرے رکھوانے والوں کی ترجیحات یہ تھی کہ 12 سیٹیں یہ ہوں گی تو ہم جہاں پہ طے کریں گے جتنی سیٹیں جس کو دیں گے تو اس کے لیے حکومت بنانی آسان ہوگی. لیکن پریکٹیکلی لوگ ناراض کس وجہ سے؟ ایک تو کوٹے کی وجہ سے ناراض ہیں، دوسرے لوگ ناراض ہیں ان سیٹوں میں کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں جعلی ووٹر بنا رکھے ہیں. اور خالی جعلی ووٹر ہی نہیں ہیں، اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے اسمبلی ممبران اور وزراء بھی جعلی ڈومیسائل کے اوپر ممبر اسمبلی بن کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تو وہ کیا ان کو، اور پھر ان کو کروڑوں روپے کا جو فنڈ ہے ان 12 حلقوں میں دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا. لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، تو ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ 700 800 1000 1500. ہم نے سب یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں جس کی اگر نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، تو میرے خیال سے سب سے زیادہ نشستیں جو پنجاب میں 10 ہیں، پنجاب میں 10 ہیں، ایک کراچی سندھ میں ہے اور ایک کے پی میں، 12 نشستیں ٹوٹل. اب جو 10 نشستیں پنجاب میں ہیں تو وہ ساری نون لیگ کو مل جائیں گی، کیونکہ نون لیگ کی وہ سارا کچھ مشینری انہیں کی حکومتی مشینری جو ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم مہاجرین کی 12 انتظامی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. ہاں، انتظامی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اب جو ایک سیٹ کراچی والی ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ لے لے گی، اور جو کے پی میں ہے وہ پی ٹی آئی لے لے گی. تو یہ واقعی یہ جو بندر بانٹ والا کام ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اور میرے خیال سے یہ بڑا جائز مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ یہ 12 نشستیں مہاجرین کی ختم جس لیول پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ہاتھ رکھا ہے، یہ بڑا مشکل ہے. جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے نا، ان کو کسی اور طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں کہ آپ مخصوص نشستیں آپ 2 سے 3 رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ رائے صاحب کہ جہاں پہ پاکستان میں مقیم کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کے لیے مخصوص 2-3 نشستیں ہوں، وہاں پہ جو مظفر آباد میں، کوٹلی میں جو مہاجر کیمپ ہیں ان کے لیے ایک مخصوص سیٹ ضرور ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. چونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اور آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں وہاں سے الیکٹ ہونے والے لوگوں کو بھی ان مہاجر کیمپوں کے احوال کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ صرف ووٹ اور سپورٹ کی حد تک ہے اور چھوٹا موٹا اعزاز ہی ہے. یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. اگلا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے بعد اگلا مطالبہ یہ ہے کہ فری اور جو یکساں تعلیم دی جائے. اسی طرح سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام کیا جائے. نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ کیا جائے اور آزاد کشمیر میں کوٹے کا خاتمہ کیا جائے. پھر ہے کہ جی کمرشل بجلی بلات کے حوالے سے پالیسی تبدیل کی جائے
بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد کیا جائے جو آلریڈی نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں. اسی طرح سے آٹے سے متعلق معاملات پر عمل درآمد کیا جائے اور اس کی ایلوکیشن اور معیار کو بہتر کیا جائے. پھر قانون سازی کی جائے آٹے اور بجلی کے معاملے کے اوپر. اور دوران تحریک جن لوگوں پر مقدمات قائم کیے گئے تھے ان پر خاتمہ کیا جائے. حکومت خاصی یقین دانی ان کو کرائی تھی کہ مقدمات کا خاتمہ ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو 5-6 راولا کوٹ کے اندر سے جو ایف آئی آر سامنے آئیں تو ان میں 20-25 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہیں پچھلی ڈیٹس کی موجود تھیں. تو وہ یہ اسی طرح سے ہر شہر کے اندر جو سرکاری مشینری کے ذریعے سے جو ایف آئی آر ہیں وہ حکومت نے درج کر رکھی ہیں. پھر آئیڈل جو پروجیکٹس تھے ان سے متعلق جو ہائی کورٹ کا 2019 میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. پھر آزاد کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے. موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے اور ان کی سروس کو بہتر کرایا جائے. پھر آزاد وطن اور جو سون سدنوتی کی جو سڑک ہے اس کی تعمیر کی جائے. تو ایک شہید تھے اظہر, ان کے بھائی کی ملازمت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے. اسی طرح سے جو لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام ہے وہ کی جائے. پینے کا صاف پانی کی فراہمی کی جائے. آبپاشی اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کی جائے. اور آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام کیا جائے. چھوٹے ٹنل کا قیام کیا جائے. لوہار کلی مظفر آباد ٹنل کی تعمیر کی جائے. وادی لیپا ٹنل, جیلم ویلی اور سندرمار بیڈی ویلی ٹنل کی تعمیر کی جائے. سرکاری محکموں میں رشوت, کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکموں کا خاتمہ کیا جائے. نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی جائے. روزگار کی فراہمی کی جائے. ٹیکسیز میں چھوٹ دی جائے. معذور افراد کا کوٹا دیا جائے. عدلیہ کے اندر اصلاحات کی جائیں. بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات کا انتظام کروایا جائے. ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا جو ہے وہ اس کے بارے میں پالیسی بنائی جائے. بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین کا خاتمہ کیا جائے. یہ جو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ایک فیڈرل فورس جو بن رہی ہے اور اس کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک اس کو ایکسیس دی جا رہی ہے. ایف سی کو ختم کر کے جو بنا رہے ہیں. تو رحمان پل کوٹلی کی تعمیر کی جائے. پی ایس سی کے امتحانات اور اڈاکت تقرریاں خلاف میرٹ اور خلاف جو تقرریاں کی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. تاجران کو جو تحفظ و امداد کی فراہمی کی جائے. نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹر کو جرمانے اور ٹیکسیز کے معاملات اٹھائے گئے اور مقامی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی حمایت کی گئی. اور یہ جو رائے صاحب یہ جو مطالبات سامنے آئے اس کے حوالے سے 29 ستمبر کو پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن اور پیا جام کی کال دی گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ 6 ماہ بھی گزر گئے, آپ نے مزید وقت بھی لے لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 38 رکنی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اگر حکومت واقعی میں سنجیدہ ہو تو یہ چند گھنٹوں میں بیٹھ کے تو ان میں سے کم 20 سے 25 مطالبات فوری حل ہو سکتے ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جس طرح انہوں نے صحت کا معاملہ اٹھایا, تعلیم کا معاملہ اٹھایا, اور ابھی ایک پوائنٹ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کی جو لوٹ مار ہے وہ تو بے انتہا ہے. دیکھیں آپ سے ٹیکسیز پورے لیے جاتے ہیں, 4G کے نام کے اوپر وہاں پہ کوئی نیٹ وغیرہ نہیں چل رہا ہے. آزاد کشمیر آپ جو ہی پاکستان سے نکل کے کشمیر میں داخل ہوتے ہیں آپ کا نیٹ 2G پہ آ جاتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کمپنی تو آپ سے پورے پیسے چارج کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور سگنل بھی نہیں ہوتے بعض بات, تو انٹرنیٹ دور کی بات ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ حکومت مطالبات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی اور کیوں انتظار کرتی ہے کہ یہ مزید پروٹیسٹ ہوں, کوالہ میں لوگ جمع ہوں, راستے بند ہوں, شہر بند ہوں. حکومت کیوں چاہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حکومت لکھ کے دے چکی ہے, چارٹر معاہدہ ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر گورنمنٹ نے ٹائم گین کیا ہے. انوار الحق نے عہد کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, جب آپ ایک چارٹر ڈیمانڈ کے اوپر آپ دستخط کر دیتے ہیں جو حکومت کے نمائندے تھے, تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہ, میرے خیال سے وہ یہ اس چکر میں تھے کہ چلیں دیکھا جائے گا, دیکھتے ہیں اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے. مزید پروٹیسٹ ہوں, ان کو اقتدار کو طول دینے کا موقع ملے. اب اقتدار کی بات آئی ہے تو جس طرح کل آزاد کشمیر مسلم لیگ نون نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے 4 سال ان کو ہوش نہیں آیا, اور اب جب آخری جو اختتام لگا ہوا آخری سال ہے حکومت کا, تو یہ کہہ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں. مطلب راجہ فاروق حیدر صاحب چودھری طارق فاروق صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں, یعنی اکتوبر میں. یہ ممکن ہے, مطلب یہ ایک مطالبہ چلو انہوں نے کیا ہے,
اکتوبر یہ سر پہ کھڑا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اکتوبر میں انتخابات کروائیں؟ نہ ابھی آپ کا چیف الیکشن کمیشنر تعینات ہو سکا ہے, اور یہ تو مطالبہ میرے خیال سے یہ تو مطالبہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کے پاس بیانیاں کوئی نہیں ہے, چونکہ وہ 2 سال دیکھیں اس اسمبلی کی 4 سالہ مدت مکمل ہو چکی, 5 اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی حمایت حاصل کی جائے, عوام میں جائیں تاکہ دیکھیں نا مرکز کے اندر مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے. آزاد کشمیر میں چودھری انوار اللہ کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ چودھری انوار اللہ کے پیچھے کھڑی ہے. بالکل کلیئر بات ہے نا. اب پیپلز پارٹی ایک عدم اعتماد لا کے ممبران پورے کرنے جا رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون پھر اکٹھی ہوئی, یو ٹرن لیا, تو یہ پھر گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ کنفیوز ہیں کہ یہ بیانیاں کیا بنائیں. کیونکہ پبلک میں جب جائیں گے تو پبلک کے اندر زیادہ پاپولر کون ہے, وہ عوامی احتجاج کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو آٹا لے کے دیا سستا, بجلی سستی لے کے دی, دیگر مطالبات پورے کرا کے دے رہے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں کو بہت زیادہ کچھ نہیں مل رہا. لیکن دیکھیں نا ابھی بھی جو ان کا مطالبات سامنے آئی ہے تو بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں رائے صاحب کہ جو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی بات کی ہے, ہاں یہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ یہ ان کا بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. لیکن اس کی ہم حمایت کرتے ہیں جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے نا کہ آزاد کشمیر میں جو انوار اللہ سرکار کے دوران انارکی پھیلی, انتشار پھیلا, اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی. اس میں بھی ان کی گورنمنٹ حصے دار تھی, ان کی پارٹی بھی حصے دار تھی, یہ چونکہ ان کے وزیر موجود ہیں گورنمنٹ کے. بالکل حکومت کی اتحادی ہے نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں اتحادی ہیں. تو اب یہ مطالبہ بھی سمجھ سے باہر ہی ہے, لیکن پھر بھی چلو کر دیا. بڑی بات ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے, قومی سلامتی کے اداروں سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں اور ان کرداروں کا اور اس عمل کا جو وہ جائزہ لیں کہ کن افراد کی وجہ سے اور کن اداروں کی وجہ سے یہ ہوا. اور دوسرا انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر غیر آئینی جو مداخلت ہے اس کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اب جو غیر آئینی مداخلت آزاد کشمیر میں کون کر سکتا ہے؟ وہ پھر جن سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں قومی سلامتی کے اداروں سے, تو وہی مداخلت کر رہے ہیں. سیدھا کھل کے کہیں, چھپتے بھی نہیں ہیں, سامنے آتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی عوامی بیانیہ نہیں ہے. وہ بیانیے کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی کہ راجہ فاروق ادھر اور چودھری جو طارق فاروق ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ کے, تو وہ انہوں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی. ان کے سیکرٹری اطلاعات بھی افتخار گیلانی بھی موجود تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, جو کہ ان کے جو پارٹی صدر ہیں شاہ غلام قادر, تو وہ برطانیہ کے دورے کے اوپر ہیں. تو وہ وہاں سے ہو تو ہمیں کوئی ایسا کوئی کلیئر کو بہت زیادہ میسیج سامنے آتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن مجھے یہ لگ ہی رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز ایک بیانیے کی دوڑ میں ہے. جو باقی ان کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ مرکز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بھی موجود ہے. انہیں یہ اندازہ ہے کہ شاید جب انتخابات کا وقت آئے گا اور ہم ارلی الیکشن کا مطالبہ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بنے گا. وہ انوار اللہ کو کہیں گے کہ آپ سٹیپ بیک کریں. مجھے نہیں لگتا کہ انوار اللہ سٹیپ بیک کریں گے, لیکن ان کے اوپر پریشر ضرور ہے. وہ ہاٹ واٹر میں ہیں. ایک تو اس گورنمنٹ کو پچھلے 2 سال سے ان کا بھی کوئی بیانیہ نہیں بن سکا. انہوں نے میرٹ کی بات کی, میرٹ کوئی نہیں آیا. گورننس کی بات کی تو وہ سب کے سامنے آیا کہ تمام محکمہ جات کے ملازمین بھی ہڑتالوں پہ ہیں. عوام تو تھے ہی تھے, ملازمین بھی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو گیزیٹڈ آفیسرز ایسوسیشن ہے, جو سرکاری مشینری کی جو تنظیم ہے, تو اس نے بھی اپنے مطالبات سامنے لائے اور گورنمنٹ کو کہا کہ جب ہمارے مطالبات بھی پورے کریں ورنہ ہم بھی کام چھوڑ ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے. تو حکومت کی بیسکلی گورننس اور ایڈمنسٹریشن یہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو نارملائز طریقے سے چلائیں. مطلب یہ کہ بیڈ گورننس کھل کے سامنے آ گئی ہے, بیڈ گورننس سامنے آئی ہے. دوسرا ایک شخصی آمریت سامنے آئی ہے کہ آپ سارے فیصلے خود کرتے ہیں, اپنے آپ کو اہل کل سمجھتے ہیں اور آپ اجتماعیت نہیں کرتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو اتحادی ہے کیبنٹ کے اندر, تو وہ پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتے. جب آپ ہاٹ واٹر میں ہوتے ہیں تو وہ سائڈ لائن پہ ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو پولیس کا جو پروٹیسٹ تھا تو اس میں ہمیں مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے وہ سائڈ لائن پہ نظر آئے. وہ ہمیں پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی بہت زیادہ نہیں نظر آئے. تو یہ ہے کہ یہ بھی بیانیے کی جنگ بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی اسپیس بنا رہی ہیں. ان کے لیے وہ ابھی گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کی اگر گیم نہیں بنتی تو وہ انہیں گورنمنٹ سے باہر آ جانا چاہیے تھا. لیکن باہر آئیں گے تو انہیں خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی مضبوط ہو جائے گی. یہ ان کو بہت پہلے ویسے کر دینا چاہیے تھا. گورنمنٹ سے باہر آ جاتے. دیکھیں اگر انہیں الیکشن میں جانا ہے, عوام سے ووٹ لینے,
تو اس طرح تو نہیں چلے گا کہ عوام کو لوگ نہ سکے. اب تو عوام ماشاءاللہ باشعور ہو چکے ہیں, اور یہ جو مطالبے آپ کر رہے ہیں اب جا کے کہ بھائی قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے اور یہ اس طرح, تو اپنے 4 وزراء تو یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ حکومت سے باہر آ جائیں, وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ پارٹی کے اجلاس میں نہیں آتے تھے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. صحیح بات ہے. تو آپ بلکہ لگ تو یہ رہا تھا بیچ میں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا گروپ اگر چودھری انوار الحق صاحب بنائے تو یہ جو نون لیگ کے 4 بندے ہیں یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. ایسا تاثر بھی آیا ہے ایک وقت. یہ ان میں سے تو کوئی 1-2 لوگ وہ ہیں کہ جن کی نہ کوئی سیاست ہے, وہ سیدھے 1-2 لوگ تو بالکل سیدھے مفاد پرست لوگ ہیں. تو وہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کی پارٹی یا تو اسٹیبلشمنٹ ہے تو یا جو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا میر صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو ہے آزاد کشمیر میں کینسر کے مریضوں کے حوالے سے. جو ہے نا, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی علاج معالجے کی اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں, بلکہ عام جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی آزاد کشمیر کے کسی حصے میں بیمار ہو جائیں تو وہ ان کو لے کے ان کے جو لواحقین ہیں, وارثان ہیں, اسلام آباد, پنڈی یا پاکستان کے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ جو کینسر کے مریضوں کے حوالے سے خاص کر گورنمنٹ نے ابھی تک نہ کوئی پالیسی بنائی ہے, نہ ان کی سہولیات کے لیے انسٹیٹیوٹ کو بنایا, نہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے, اس کے اوپر کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے. دیکھیں رائے صاحب, کینسر ایک موذی مرض ہے اور ایک بہت مہنگا علاج ہے. مہنگا بھی علاج ہے اور یہ بڑے آزمائش والا علاج ہے. صحیح بات ہے. تو بیسیکلی 2015-16 میں نے جب ڈیٹا لیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ AJK سے, اس وقت اس کے جو مریض تھے وہ یہ کو 90 کے قریب آزاد کشمیر میں. ابھی جو میں نے حالیہ جو ڈیٹا لیا وہ اس میں کوئی 700-800 کے قریب رجسٹرڈ مریض ہو گئے ہیں زیادہ, لیکن وہ AJK گورنمنٹ کے پاس کتنے رجسٹرڈ ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو وہاں پہ اب ہزاروں کی تعداد میں کینسر کے مریض ہیں, ان کے لیے کوئی پراپر علاج کی جگہ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو مظفر آباد میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف جو نیوکلیئر جو میڈیسن ہے, ریڈیو تھراپی, تو وہاں پہ یہ جو پاکستان جو ایٹمی توانائی کمیشن ہے اس کے تحت چلنے والا وہاں پہ ایک واحد کینسر اسپتال ہے. بہت زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ ایک ادارہ قائم ہے جو عباس انسٹیٹیوٹ آف جو میڈیکل سائنسز ہے مظفر آباد میں. وہاں پہ بھی 2019 سے 24 تک وہاں پہ بھی ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت غریب مریضوں کے علاج کے لیے ایک پروجیکٹ رکھا گیا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے, اس میں اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. البتہ راولہ کوٹ کے اندر ایک پرائیویٹ سطح کے اوپر ایک نجی جو غیر منافع بخش جو تنظیم ہے, لطیف خان میموریل کینسر جو اسپتال, تو وہ قائم ہو چکا ہے کچھ سال سے, اور وہ وہاں پہ بڑا اچھا علاج بھی کر رہے ہیں لوگوں کی, غریب لوگوں کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں. ایک فلائی ادارہ وہ چلا رہا ہے, وہ ایک بڑی کاوش ہے, اس کو بالکل سراہا جانا چاہیے. اس حوالے سے ایک سرگرمی آج ہوئی کہ وہاں پہ مظفر آباد میں جو میڈیکل کالج ہے اس کے پرنسپل ہیں ڈاکٹر ادنان معراج, تو وہ خاصی ایکٹیو بھی ہیں آزاد کشمیر میں اوور آل صحت کے حوالے سے بھی, تعلیم و تدریس کے حوالے سے بھی, جو صحت کے حوالے سے ہے. تو وہاں پہ آج آئے تھے, وہاں پہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں جو ایٹمی توانائی کمیشن کی جو ڈاکٹر شازیہ, تو وہ وہاں پہ آج آئی تھی, اور AJK گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایٹمی توانائی کمیشن کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کریں اور پراپر جو میڈیکل کالج کے اندر اس کا کوئی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کھولا جا سکے تاکہ اس کی تدریس بھی ہو سکے, اس کی علاج کی تشخیص کے لیے بھی, علاج کے لیے بھی کوئی انتظامات ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ کوئی تھوڑی سی پازیٹیو سائن سامنے آئی کہ ڈاکٹر ادنان معراج کی گورنمنٹ کی اور پاکستان جو توانائی کمیشن ہے, ایٹمی توانائی جو کمیشن ہے, تو اگر یہ ان کے درمیان کوئی کولیبریشن ہو جاتی ہے تو آئندہ چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ شاید آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں کینسر کا علاج بھی دستیاب ہو سکے. لیکن پریکٹیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو علاج ہو رہا ہوتا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹلس میں, یا لاہور میں, یا کراچی میں, یا بیرون ملک. تو یہ ایک مہنگا علاج ہے. گو کہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں کہ گزشتہ دنوں مجھے جو زکوٰۃ کونسل کے جو چیئرمین ہیں چودھری جو رساق جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر جو گورنمنٹ ہے وہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ کینسر کی مد میں مریضوں کو دے رہی ہے, اور آزاد کشمیر کے جن مریضوں کو اس علاج کے لیے اگر گورنمنٹ آف AJK سے فنڈز درکار ہیں تو وہ اپنا کیس ایک انہوں نے سمپل سا ایک اس کا پروسیجر بنایا
کہ آپ وہاں پہ ڈسٹرکٹ جو آپ کا ہیلتھ آفیسر ہے اس دفتر میں اپنا ڈیٹا جمع کرائیں، آپ کے جو جس ہاسپٹل سے علاج کرا رہے ہیں اسے ایک تخمینہ لگوائیں، تو ایک جگہ گورنمنٹ آپ کی فوری ہیلپ کرے گی کہ آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپیہ جہاں سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو اس کو دے دے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایک جگہ گورنمنٹ آلریڈی کچھ نہ کچھ اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ چلو اللہ کرے مزید اچھے اقدامات کرے، ہماری تو دعا ہے۔ امیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سامنے آئے ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 ستمبر کو جو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ امید تو یہ کامیاب ہوگی، اور کیونکہ مطالبے ان کے جائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے، لیکن اس سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن چلو مطالبہ تو کر دیا انہوں نے۔ انشاءاللہ جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ خدا حافظ۔